بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جناب عزت مآب مخدوم سید مبین عالم صاحب، MNA لیاقت پور۔ آپ وہ سابق تحصیل ناظم لیاقت پور رہ چکے ہیں۔ آپ کے والد صاحب مخدوم سید احمد عالم انور صاحب سابق وفاقی وزیر اور 5 مرتبہ MNA لیاقت پور رہ چکے ہیں۔ اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو تحصیل لیاقت پور میں آپ نے بہت سارے ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیمپس آپ لیاقت پور میں لے کر آئے ہیں۔ آج ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ نے سیاست میں کب حصہ لیا، پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے مخدوم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام نام صاحب۔ مخدوم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں جی۔ آواز بہاولپور اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور یہ ہماری زندگی میں کامیابی اور ہمارے اویئرنیس اور شعور کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اپنی تعلیم ابتدائی صادق پبلک اسکول سے کی، او لیولس میں نے یہاں سے کیا، پھر اسلام آباد سے میں نے اے لیولس کیا، پھر میں امریکہ چلا گیا، وہاں سے میں نے 4 ایئر پروگرام کیا MIS میں، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں۔ پھر میں واپس آیا تو پھر میرا ارادہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا ماسٹرز کے لیے، لیکن پھر یہاں پہ کیونکہ کچھ ذمہ واریاں تھیں، تو فیملی کی ذمہ واریاں، کچھ پولیٹیکل ذمہ واریاں، تو اس میں رہ گئے۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی تحصیل ناظم کا الیکشن تھا، تو میرے والد گرامی ان کا حکم ہوا کہ یہ الیکشن آپ لڑیں۔ تو میں اس وقت پریپیئرڈ نہیں تھا اس فیلڈ میں آنے کے لیے، لیکن کیونکہ ان کا حکم تھا تو اور دوستوں کی خواہش تھی، اس کے مطابق وہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا انٹو پالیٹکس جب میں تحصیل ناظم۔ آپ کو بیسیکلی سیاست کا شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ سیاست میں آپ نے آنا ہے؟ دیکھیں جی، سیاست جو میرے والد صاحب، ہر کسی کا اپنا طرز سیاست ہوتا ہے جی، تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہماری پرورش جس گھر میں ہوئی، وہاں پہ مخدوم احمد عالم انور صاحب اس وقت سے ہمیں نے ہوش سنبھالا تو وہ پولیٹکس میں تھے، اور 1985 میں فرسٹ ٹائم وہ MNA بنے، اس سے پہلے وہ مجلس شورا میں بھی ممبر تھے۔ تو ہم نے تو ان کی طرز سیاست کو دیکھا تھا، جس میں ایک ویژن تھا ملک کے لیے بھی، اپنے علاقے کے لیے بھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ تو کوئی پرپز تھا جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جو سیاست ہے اس میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خدمت کر سکتے ہیں تو یقیناً اس میں جو ہے آنا وہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میری ایسا اس وقت نہیں تھی کہ میرے تھا کہ سیاست کیونکہ ایک بہت چیلنجنگ کام ہوتا ہے اور بڑا آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تو اس وقت میرا نہیں تھا۔ لیکن جب ایک دفعہ سیاست میں آپ آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے اور سیاست میں ہی آپ کو رہنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ مخدوم صاحب، آپ کے والد صاحب مخدوم سید احمد عالم انور صاحب کتنی مرتبہ MNA رہ چکے ہیں؟ جی وہ ماشاءاللہ سے 5 دفعہ MNA رہ چکے ہیں، اور الیکشن انہوں نے شروع سے ہی وہ کنٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ابھی 2018 میں فرسٹ ٹائم تھا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس دفعہ آپ کنٹیسٹ کریں، اور ان کے حکم کے اوپر میں نے کنٹیسٹ کیا۔
تو ہماری فیملی الحمدللہ 85 سے لے کے اب تک یہ چھٹی بار ہم 5 دفعہ میرے والد صاحب جی اور اس بار میں فرسٹ ٹائم بنا ہوں. ٹھیک. مخدوم صاحب، لیاقت پور کو ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں لیاقت پور کا اس ٹائم اگر پورے پنجاب کا اگر آپ جائزہ لیں جی تو لیاقت پور ایک واحد تحصیل ہے جو کہ ہر پیرامیٹر میں ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ضلع کا درجہ دیا جائے. اور اس میں پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ سابق وزیر اعظم صاحب اور سابق وزیر اعلیٰ صاحب جی ان کو ہم نے کئی بار یہ آواز اٹھائی لیاقت پور کے لیے، اور پریکٹیکلی میٹنگز میں اور ہر فورم کے اوپر ہم نے یہ مطالبہ رکھا کہ جہاں پہ پنجاب میں نئے صوبوں نئے ضلعوں کی بات ہو رہی ہے جی تو اس میں جو کرائیٹیریا ہے آبادی کا دیکھ لیں، ایریا کا دیکھ لیں، اور جو ڈسٹنس ہے لیاقت پور کا ضلعی ہیڈ کوارٹر سے اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے، تو ہر لحاظ سے جو ہے لیاقت پور اسٹریٹجکلی اس کا ضلع بننا ہماری اشد ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم نے بارہا ریکویسٹ کی، بلکہ مجھے یہ یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب مری کو ضلع بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی اور اس کا اپروول ہو رہا تھا، اس جی. دن میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس پیش ہوا اچھا اسپیشلی لیاقت پور کی تحصیل کے اچھا، لیے ماشاء اللہ. کہ، اور وہاں پہ مری کے جو ایم این اے ہیں صداقت علی عباسی صاحب، وہ میرے ٹیچر بھی تھے، اچھا تو وہ اور ہم اکٹھے بیٹھے اور میں نے کہا کہ جہاں پہ آپ مری کے ضلع کی بات کر رہے ہیں تو لیاقت پور جو ہے اچھا وہ ماشاء مری سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ بالکل. لیاقت پور کو ضلع بنایا جائے. بالکل. لیکن وہ انفارچونیٹلی کیونکہ کچھ چیزیں پچھلی گورنمنٹ میں اس طرح تھیں کہ ذرا فیوریٹزم پہ چیزیں چل رہی تھیں، جی اور جو ہمارے علاقے کے حقوق تھے جی ان کا اس لحاظ سے تحفظ نہیں کیا گیا جو کہ ہمارا مطالبہ اور جو ہمارا خواب تھا کہ پی ٹی آئی کی 2018 کی حکومت کے بعد ہمیں حقوق ملیں گے اور ہمارے علاقے کے ساتھ ناانصافی کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہوگا، لیکن ایسا نہ ہو سکا. اچھا ٹھیک. مخدوم صاحب، مخدوم احمد عالم انور سنگھ سابق وفاقی وزیر نے اپنے دور میں علاقے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیاقت پور تحصیل میں اس ٹائم الحمدللہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جی جو بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں، جو بھی لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ایک ویژن کے تحت لیاقت پور کو میں جو بھی ترقی ہوئی ہے جی اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں کریڈٹس مخدوم احمد عالم انور صاحب کو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اگر آپ تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں، جی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے دیکھ لیں، جی دور دراز ایریاز ایسے ہوتے تھے جہاں پہ تصور نہیں تھا کہ وہاں پہ کبھی لوگوں کے گھر میں بلب جلے گا. تو ایک انہوں نے 1985 کے بعد ہی اس وقت سب سے جو انہوں نے امپورٹنٹ کام کیا جو کہ جس کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتانا جی چاہتا جی ہوں کہ جی اس بالکل. ٹائم یہ جو آپ کے پرائمری اسکول کا نیٹ ورک تھا جی یہ 1985 میں ایسے ایسے علاقوں میں دیا گیا، اچھا اور ماشاء اللہ. وہ ڈائریکٹلی مخدوم احمد عالم انور صاحب کی کوششوں سے کہ فار فلنگ ایریا، دریائی ایریا، چولستان، ان سب علاقوں کو اس وقت پرائمری سکولز کا ایک نیٹ ورک دیا گیا جس سے آج تک بچے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ پرائمری سکول جو ہیں وہ مڈل میں اپ گریڈ ہوئے اور ہائر سیکنڈری تک بھی گئے ہیں. تو ایک وہ ہو گیا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دو بہت بڑے تحفے ہیں لیاقت پور کے لیے. ایک یہ کہ جو انہوں نے کالجز کا تحفہ دیا، بالکل. اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنیکل کالج ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ترنڈا میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ہے، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ہے. اور یہ جو دو کالجز ہیں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو بھی زمین ہے وہ ہم نے بلا معاوضہ وہ تحفہ اپنے زمین ہم نے عطیہ کی. اور اس سے پہلے جو ہاسپٹل ہے ترنڈا میں وہ بھی ہم نے عطیہ کیا. تو
یہی کچھ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہو جائے علاقے کے لیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کا جو ایفرٹ ہے وہ آنے والی نسلوں تک جو ہے، آنے والے دور تک وہ ان کی ایک یادگار ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک مخدوم صاحب، آپ ایم این اے اور اس کے علاوہ جی دوسرا ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ کام تھا وہ تھا کہ ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اس میں سوئی گیس کا جو اچھا تحفہ تھا، اچھا جس میں تمام ویسے بڑے شہر، جی جس میں خان بیلہ ہے، ترنڈا ہے، یہاں پہلے سوئی گیس آئی، اس کے بعد لیاقت پور جو کہ ایک بہت ہی مشکل پروجیکٹ تھا، لیکن یہ محض مخدوم احمد عالم انور صاحب کی کوششوں سے لیاقت پور، الہ آباد، امین آباد اور جن پور اس کو گیس کی فراہمی کی گئی۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مخدوم صاحب، آپ لیاقت پور کے ایم این اے ہیں، آپ نے اپنے اس دور میں لیاقت پور تحصیل کو لے کر کیا کیا ڈیولپمنٹ کروائی اور کیا کیا کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایم این ایز 18ویں ترمیم کے بعد میں آپ کو حقیقت بتاؤں جی تو ایم این ایز کے جو رول ہے وہ نسبتاً کم ہو گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے ترقیاتی پروگرام وہ صوبائی حکومتوں کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے 10 سالوں کو اگر آپ دیکھیں 18 سے پہلے، تو اس میں صرف مخدوم مسعود عالم صاحب ایک واحد ایم پی اے تھے جن کے دور میں لوگوں کے مسائل حل ہوئے، اور ہمارے کنیکٹیویٹی کے بہت ایشوز تھے، ہماری سڑکیں تباہ حال تھیں، وہ انہوں نے بحال کی۔ اور جب 2018 کے الیکشن میں خود کیمپین کے لیے گیا تو اس میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم کھنڈرات میں ہیں، اور اس کی یقیناً کچھ رسپانسبلٹی ہمارے سے پہلے جو نمائندے تھے ان کے اوپر بھی آتی ہوگی، ان سے پہلے بھی حکومتوں پہ آتی ہوگی، لیکن ہمارا یہ خواب تھا کہ ایٹ لیسٹ ہم 2018 کے بعد جو ایک 7-8 لاکھ کی آبادی کا میرا حلقہ ہے، اس میں ہم لوگوں کے رابطے، سڑکیں بحال کروائیں۔ اس کے علاوہ میری یہ پرائیورٹی تھی کہ آج کے دور میں جہاں پہ بجلی جیسی نعمت موجود نہیں ہے تو وہ ہم پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ پہلے دن سے ہی ایم این اے بننے کے بعد میری کوشش تھی کہ وہ علاقے، وہ قصبے جہاں پہ ابھی تک گیس موجود نہیں ہے وہاں پہ گیس کی فراہمی کی جائے، لیکن وہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی تھی، نئے کنیکشنز نہیں دیے جا رہے تھے اور اس پہ بین تھا، وہ نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ تقریباً میں نے اتنے اپنے 4 سالہ دور میں 500 کے لگ بھگ ہم نے نئی بجلی کی بستیاں دیں، اور ان کی ولیج الیکٹریفیکیشن کافی حد تک ہو گئی ہے، کچھ رہتی ہیں جو انڈر پروسیس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوں گی۔ تو یہ ہمارا فوکس تھا۔ اس کے علاوہ ہماری یہ خواہش تھی کہ اگر لیاقت پور تحصیل کو جو اس کا حق ہے ضلع کا وہ دے دیا جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس کے ضلع بننے سے آٹومیٹکلی حل ہو گئے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک خواب تھا کہ کیونکہ میرے والد گرامی نے ایک تعلیم کا ایک اعلیٰ انسٹیٹیوٹس کا تحفہ ہمارے حلقے میں دیا ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ یہاں پہ ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی کا کیمپس کے لیے بھی کوشش کریں۔ اور میں یقیناً مشکور ہوں ہمارے وائس چانسلر صاحب اسلامیہ یونیورسٹی کا، کہ ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا، کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر بہت مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے بھی بہت اس میں دلچسپی لی، اور آج الحمدللہ لیاقت پور کا جو کیمپس ہے وہ وہاں پہ بن چکا ہے، اور وہاں پہ تدریسی عمل جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنیاد ہے ابھی کیمپس کی۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں لیاقت پور میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین سب کیمپس بنے گا انشاءاللہ۔ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کے گروپ کے کون کون امیدوار ہیں؟ جی دیکھیں، میرے کزن اور میرے بڑے بھائی مخدوم مسعود عالم صاحب وہ پہلے بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، اور ہمارا گروپ کا، پورے محسن آباد گروپ کا
ایک پرزور خواہش تھی کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں اور اپنے علاقے کی نمائندگی کریں، اور اسی طرح جو ہمارا حلقہ پی پی 256 ہے اس میں بھی دوستوں کی زور خواہش کے مطابق دوستوں کے رائے سے وہاں پہ بھی ہم نے کینڈیڈیٹ دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسعود عالم صاحب کی جو خدمات ہیں علاقے کے لیے ان کو سامنے رکھ کے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے۔ اور اسی طرح مخدوم مبین ضامن صاحب ہیں جو کہ حلقہ 256 سے ہمارے گروپ کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی نوجوان ہیں، وہ فرسٹ ٹائم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور میں پر امید ہوں کہ جو باشعور لوگ ہیں ہمارے علاقے کے وہ سمجھتے ہیں کہ کون علاقے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے اور کون علاقے کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتا، تو وہ باشعور لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا اسٹرانگ گروپ ہے، اور میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ دونوں سیٹیں ہمیں انشاءاللہ جیتنے میں کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ مخدوم صاحب، موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ملک کی موجودہ سیاسی اور اقتصادی صورتحال دونوں جو ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے اس کو اس ٹائم سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشی چیلنجز جو کہ 70 سال کا ایک تسلسل ہے اس میں ہمارے ماضی میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جس کی وجہ سے جو ہمارا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے، اور اس میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جس نے اس میں اضافہ نہ کیا ہو، حتیٰ کہ پچھلی حکومت میں بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی تقریباً اس میں 25,000 ارب کا اضافہ ہوا ہمارے قرض پہ۔ تو ہمیں اپنی سیاست ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمیں پاکستان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ پہلے سیاست سے ہٹ کے اس ٹائم ضروری ہے کہ تمام بڑی پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے وہ ملک کے لیے ایسے فیصلے کرے جس سے عوام کو بھی ریلیف ملے، اور جو ملک کو درپیش بہت سنگین چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن افسوسناک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس ٹائم بجائے اس کے کہ ہم ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے جائیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک کو انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ نقصان جو ہے وہ عام آدمی اور غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سیاست سے بالاتر ہو کے ملک کا سوچنا چاہیے۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، پہلے پاکستان، اس کے بعد ہماری پارٹیز، اس کے بعد ہمارے لیڈرز، اور اس کے بعد ہماری سیاست۔ تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے جس میں تمام پارٹی لیڈرز کو بیٹھ کے ملک کے لیے سوچنے کا وقت ہے، نہ کہ یہ ملک میں تقسیم اور انتشار کا وقت ہے۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ملک کے تعلیمی نظام اس طرح ہے کہ آپ پاکستان کا کوئی بھی نظام لے لیں تو اس میں یقیناً مسائل موجود ہیں، اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا کا فوکس اپنی تعلیم کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ایک ایسی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو 15-20 سال کے بعد پے بیک کرتی ہے، اور انفارچونیٹلی کوئی بھی حکومت آئی ہے تو اس نے دعوے تو ضرور کیے ہیں اور لوگوں سے وعدے بھی ضرور کیے ہیں کہ ہم تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے، تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں گے، لیکن پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیپس نہیں لیے گئے جس سے جو ہے ہمارے ملک میں تعلیم کا معیار اس معیار پہ ہو جو کہ دنیا کے باقی ترقی یافتہ ملکوں کے برابر ہے۔
آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ جی مجھے بہت زیادہ شوق تھا ٹریولنگ کا اور گھومنے پھرنے کا، لیکن اب ظاہری بات ہے ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں جس میں تھوڑا سا ٹائم کم ملتا ہے، تو لیکن پاکستان میں بھی تقریباً میرے خیال میں ابھی کوئٹہ یا بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ میری خواہش ہے کہ میں وہاں کبھی نہیں گیا، تو وہاں پہ جاؤں گا۔ باقی تقریباً پورا پاکستان ہم نے دیکھا ہوا ہے اور گھوما ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم مہربانی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک بہترین اور خوبصورت ملک دیا ہے۔ تو لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ملک دیا تھا اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا۔ تو یقین مجھے شوق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارا اپنا وسیب ہے، تو ہماری سب سے بڑی اٹریکشن یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم روہی میں چلے جائیں، وہ ہماری ایک ثقافت کا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جا کے ہم گھومتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے سے سب سے زیادہ جو ہمیں آسان اور قریب ترین انٹرٹینمنٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا یہ چولستان کا پورا علاقہ ہے اور خوبصورت علاقہ ہے۔ وہاں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو ہم تو انجوائے کرتے ہیں۔ کچھ مجھے یہ گاڑی کی ریسنگ وغیرہ کا بھی شوق ہے، تو وہ بھی ہم وہاں پہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں، ریلی میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ویسے بھی موقع ملے تو وہاں پہ گاڑی چلاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پورا ہمارے علاقے کے لیے روہی جو ہے اور چولستان یہ ایک نعمت ہے، اور ہم تو اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ مخدوم صاحب، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں مجھے سب سے زیادہ بھنڈیاں اور کریلے اور دال ماش پسند ہے، لیکن جو کچھ اچھا بنا ہوا وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اب تو آپ کو ہماری صحت سے بھی لگ رہا ہوگا کہ ہر چیز ہی کھا لیتے ہوگے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ زندگی میں آئیڈیل کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری ویسے تو ہم سب مسلمانوں کی ایک فطرتی بات ہے کہ ہماری عقیدت، محبت، اور ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے وہ ہماری زندگی بھر ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک عاشقان رسول، ہم سب کی ایک عقیدت بھی ہوتی ہے، اور ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں فرض بنتا ہے کہ ہم حضور پاک کی زندگی کو سامنے رکھ کے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ہم چلنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم اس کا 100واں حصہ بھی اس پہ عمل کر لیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے والد محترم جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کل کے اس میں تو کہوں گا کہ بے راہ روی اور ایک فتنے کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے ایک بہت ہی صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ مخدوم صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیاقت پور کی عوام کو ایز اے ایم این اے لیاقت پور آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں بالکل میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہم سب کو اپنی رواداری، اپنے تعلقات اور علاقے کی بہتری کے لیے مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ سیاسی ڈفرینسز، سیاسی ہماری رائے وہ یقیناً بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارا ایک کلچر ہے، یہ الیکشن ہے، سیاست ہے، یہ زندگی کا صرف ایک پہلو ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو ہماری ضرورت ہو
تو ہمیں سیاست سے اپنے چھوٹے موٹے اختلاف رائے سے بالا تر ہو کے ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، اور علاقے کی خدمت کے لیے ہمیں سارے اپنے ڈفرینسز اور اختلافات بھلا کے یکجہتی کے ساتھ ہمیں اپنے لوگ عوام کے لیے بھی، علاقے کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور ونس اگین بہاولپور اسٹوڈیو میں آ کے آپ نے عزت بخشی، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جام صاحب، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔